دوستو جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور اس دنیا میں آیا ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ اس کو بھیجا ہے، اس کو راہ ہدایت دی ہے، برائی سے منع کیا ہے۔ تو دوستو جب انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے اور شروع سے لے کے آخر تک وہ جو زندگی گزارتا ہے اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ زندگی جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک ٹائمر لگ جاتا ہے کہ تمہارا انجام بھی ہے، تم نے مرنا بھی ہے۔ بچپن سے لے کے جوانی تک، بڑھاپے تک جتنے بھی مدارج آتے ہیں، جتنے بھی مرحلے آتے ہیں، ان میں انسان کو بار بار وارننگ دی جاتی ہے کہ سنبھل کے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس میں تمہارا امتحان ہے، اور امتحان میں ہمیشہ وہی پاس ہوتا ہے جو علم جو دیا گیا ہے اس کو سیکھتا ہے۔ چیٹنگ سے کبھی بھی کچھ نہیں ملتا دوستو، اور آخر میں جو کہا گیا ہے کہ انجام تمہارا موت ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد خدا کے حضور پیش ہونا ہے، پھر وہاں جواب بھی دینا ہے۔ تو دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کی گود میں تربیت لیتا ہے، ماں باپ اس کو اچھائی اور برائی بتاتے ہیں، اس معاشرے میں رہنے کے اصول ہیں، موت تک ہر چیز کا اصول واضح ہے، اور جو بھی قانون دنیا میں بنتے ہیں وہ اس لیے بنتے ہیں کہ برائی کو روکنے کے لیے۔ آخر برائی اچھی چیز ہے تو پھر اس کے لیے قانون کیوں بنتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں صبح ہوتی ہے، وہ اپنے معمولات کرتا ہے، اس میں اس کو جس چیز سے فرحت ملتی ہے، جس چیز سے خوشی ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ کیا گناہ ہے؟ گناہ ایک لذت ہے، اور ایسی لذت ہے کہ جس کا انسان کے ضمیر پہ سارا بوجھ آتا ہے۔ انسان نے نیکی کرنی ہے تو اس کو جنت ملنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اس کے لیے جنت نیکیوں سے بنائی ہے، اس کے لیے نیکی کا جذبہ رکھا ہے۔ لوگ جو ہیں دنیا میں بہت اچھی نیکیاں کرتے ہیں، جب بھی کوئی، لیکن جھوٹ جو ہے وہ بندے کو مروا دیتا ہے۔ سچائی کے ساتھ نیکی جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا انعام ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے۔ دوستو جب بچہ چلتا ہے اس کا جو ساتھ دیتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ شروع سے ہی معذور ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ جب وہ بچہ ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، تو سکھاتا کون ہے؟ اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں، اس کے بزرگ سکھاتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، اچھائی اور برائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو دوستو جب ایک انسان اس امتحان گاہ میں آ گیا ہے تو یاد رکھو امتحان جو ہوتا ہے وہ پھر سخت ہوتا ہے، ڈسپلن کا پابند ہوتا ہے، لیکن شیطان انسان کے خون میں دوڑ رہا ہے، وہ اس کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، کمزوری پیدا کرتا ہے، اس کی اچھائیوں کو روکتا ہے، برائی کی طرف دھکیلتا ہے، اور اپنے نظریات کو انسان کے دماغ میں ٹھونستا ہے۔ وہ کمزور انسان جو اپنے جذبات کا غلام ہوتا ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ دوستو ابلیس لعین فرشتوں کا استاد تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے تکبر کرنے کی اس کو سزا ملی اور اس نے جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ لیکن وہ انسان کے لیے مختلف منصوبے بناتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، صبح آپ اٹھتے ہیں، آپ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک آپ کے دماغ میں عجیب خیالات آتے ہیں، ہر برائی کا اس کو اچھائی پیش کر کے ہر غلط کام جو ہے وہ آپ کے دماغ میں یہ ٹھونستا ہے۔ دوستو جب یہ دنیا بنی تو بڑے بڑے طاقتور جانور پیدا ہوئے، لیکن اللہ کا نظام ہے، آپ اندازہ کریں ڈائنوسار اتنے طاقتور تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ پھر وہ سب تباہ ہو گئے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اس نے کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں چیتے، شیر، جنگلی درندے اس زندگی میں ہیں، اور ہماری زندگی میں ظالم، جابر، یہ سارے لوگ ہیں۔ دوستو ان کے آگے جھکنے سے کچھ نہیں ملنا، ہونا تو وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اس دنیا میں سارا کچھ ہے، ہر ایک کے اندر جینز لگے ہوئے ہیں، کوئی شکاری ہے، کوئی کاٹتا ہے، کوئی معصوم ہے، کوئی سبزی خور ہے، کوئی گوشت خور ہے۔ تو دوستو یہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا انسان کا، اور اس کے اندر انسان کو امتحان کے لیے کھڑا کر دیا ہے کہ دیکھو جو ہدایت کی راہ پہ چلے گا اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کے لیے ہی یہ دنیا ہے، اور آخرت میں اس کو کوئی غم نہیں ہے دوستو۔ لیکن یہ دولت، یہ سونا، یہ لالچ، یہ ہوس،
یہ شیطان کے ایسے ہتھیار ہیں کہ وہ انسان کو پھر رشوت خوری پہ لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر کام جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہوگا، شارٹ کٹ سے ہوگا۔ انسان اس بہکاوے میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، لیکن دوستو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا اینڈ ہے، ایک الارم لگا ہوا ہے، وہ اس کو بھولتا ہے تو یہ سارے کام کرتا ہے، ہر الٹا کام اس نے کرنا ہے، پھر تشدد بھی کرنا ہے، ظلم بھی کرنا ہے۔ برائی سے دوستو برائیاں جنم لیتی ہیں، اچھائی جنم نہیں لیتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ظلم جو ہے وہ آخر ظلم ہوتا ہے، ایک دن ختم ہونا ہی ہے۔ اور ظالم کا انجام آپ یہ دیکھ لیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، انسان پیدا ہوا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک کسی بھی ظالم کو کسی نے اچھائی کے ساتھ یاد کیا ہے؟ ہر انسان جو ہے وہ جبر کے تحت دوسرے کو اپنا تابع کرنا چاہتا ہے، اپنی سوچوں کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ دوستو جب اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ میرا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ، ہدایت کا راستہ میری طرف آتا ہے، پھر ظلم جو ہے وہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ ظالم جو ہے وہ کتنا عرصہ رہے گا؟ آخر اس کی بھی تو ایک زندگی ہے۔ اس اندھیرے سے مت ڈرے، خوف دلائے گا، آپ کو اندھیرے سے ڈرائے گا، آپ کو بے روزگاری سے ڈرائے گا، آپ کو بھوک سے ڈرائے گا۔ تو دوستو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر میں نے تنگی دی ہے تو اس کے ساتھ کشادگی بھی ہے۔ تو دوستو اب وہ وقت ہے، وہ وقت تو قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے نا، انسانوں کے ہاتھ میں تو نہیں۔ انسان کو کوشش کی توفیق دی گئی ہے اور توفیق لینی چاہیے اللہ رب العالمین سے، اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کی توفیق لیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، رضائے ربی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو صبح نوید ہے، آپ ہمت رکھو، یہ خوشیاں، یہ راحتیں آپ کا بھی مقدر ہے، لیکن جس چیز میں گناہ کا احساس ہو پھر وہ خوشی جو ہوتی خوشی نہیں رہتی ہے۔ دوستو جو انسان سچا ہے، سچائی کے راستے پہ ہے، یاد رکھے زندگی کا آخری سانس تک ہمت سے چلتا ہے، تو دوستو یہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جانی، ٹائمر لگ گیا ہے، اینڈ آ گیا ہے، آپ نے جانا ہے، اب پھر کیا کریں گے؟ یہ کبھی سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس بھی پیش ہونا؟ اس زندگی میں اندھیرا ہے، اندھیرا۔ دوستو ایک بات یاد رکھیں، جب ہم پیدا ہوئے ہیں مرنے دم تک کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری ہر برائی، ہر اچھائی نوٹ کی جا رہی ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ لیکن ایک چیز جو تحفہ سب کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ۔ انسان سے گناہ ہوتے ہیں، وہ لالچ میں آتا ہے، ہوس میں آتا ہے، شروع سے ہی ہے۔ یہ لالچ اور ہوس شیطان کے ہتھیار ہے، وہ انسان کو دکھاتا ہے دیکھو عیش اس میں ہے، سونے میں ہے، ڈالر میں ہے، ہر چیز میں ہے، اور انسان تکبر میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اگر مجھے ملا ہے تو یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے حاصل کیا۔ تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ دوستو بڑائی صرف ہے وہ خدا کی ذات کی، جو مالک ہے، جو مختار ہے، جو غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ اس کی کریمی اور رحیمی کے صدقے مانگو دوستو، اللہ رب العالمین دے گا۔ فحاشی شیطان کا دوسرا بڑا ہتھیار ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں سے انسان کو ہر خصوصیت عطا کی ہے، اس کو اچھائی برائی دی ہے۔ تو دوستو جو راہ ہدایت پہ ہوگا وہ کیسے گھبرائے گا، کیسے پریشان ہوگا؟ اس کو دنیا میں کس چیز کا ڈر ہے؟ دوستو اللہ رب العالمین دن میں 5 ٹائم اذان کے ذریعے اپنی طرف بلاتے ہیں، فلاح کی طرف بلاتے ہیں۔ برائی کی طرف کیوں بلائیں گے؟ شیطان کا ہتھیار ہے، آپ کو فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے، آپ کو نیکی کی ہدایت دی جا رہی ہے، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے جو راہ ہدایت پہ ہوگا وہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے دنیا میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ نمونہ کے طور پہ پیش کیا ہے۔ دوستو غمیاں خوشیاں یہ زندگی کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم توبہ ہی بھول جائیں۔ توبہ کے لیے صرف سجدے میں ہی سب کچھ ہے دوستو۔ جب انسان توبہ کرتا اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو اچھائی برائی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرے سے گناہ کیا ہوا ہے اور اس سے مجھے نکلنا۔ تو دوستو اللہ رب العالمین جنت میں بھی گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی آپ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو راہ ہدایت پہ چل، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔